پہلی بات تو یہ ہے ندیم صاحب کہ یہ بات جس طرح سے میں نے اپنی پہلی بات آپ کو کہی کہ پہلے تو پاکستان میں یہ تو آپ بالکل لکھی پڑی بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب تک اداروں میں آپس میں جو بڑے 3-4 لوگ ہیں نا ان کی آپس کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی یہ معاملہ نہیں چلتا۔ جو نواز شریف صاحب کا میجر پرابلم تھا اور عمران خان کو جو ایڈوانٹیج ہے نواز شریف صاحب کے اوپر وہ ایگزیکٹلی یہ ہے۔ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ صرف جنرل باجوہ صاحب سے تو نہیں خراب رہا، آپ جنرل وحید کاکڑ صاحب سے شروع ہو جائیں، جنرل جہانگیر کرامت پہ چلے جائیں، جنرل اپنے اس کے بعد جنرل آصف نواز صاحب پہ چلے جائیں، پھر جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ چلے جائیں، پھر جنرل باجوہ صاحب جیسے بندے کے اوپر ان سے جھگڑا کرنا ویسے بہت ایک چاہیے اپنا آپ اور ان کی تعیناتیاں بھی پرائم منسٹر صاحب نے سب کو تعیناتی۔ اچھا یہ پرابلم ان کا یہ نا کہ جس کی تعیناتی کرتے ہیں نا اس کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو میں نے وہ فلانے نو میں کلرک پر تک رہا کہ میرے نال وہ ان کا یہ ذہنی رویہ ہے۔ پھر پرابلم کیا ہو جاتا ہے، دیکھیے جو ریاستوں کے فیصلے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جس طرح سے نواز شریف صاحب نے مثلا مودی صاحب کیوں ڈان لیگ کیوں کنٹروورسی ہوئی؟ میں مثلا آپ کو بتاتا ہوں نا، ایک تو شک کا پرابلم مثال کے طور کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، شدید ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا۔ آپ مجھے بتائیے نواز شریف صاحب کو جب پہلی بار مودی صاحب نے کال کیا کہ آپ ان کے اوتھ ٹیکنگ کے اوپر آئیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی تھی، اس وقت جو پیپلز پارٹی تھی، انہوں نے کوئی اس کو آبجیکشن نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا بالکل آپ جائیں۔ نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے، 13 گھنٹے انہوں نے وہاں پہ گزارے، 7 گھنٹے انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بزنس میٹنگز کی، اور اس کے بعد وہ سارا برکھا دت نے جو لکھا اپنی کتاب میں وہ سامنے آیا۔ پھر اس کے بعد جب کابل سے آتے ہوئے مودی صاحب نے کہا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس یہاں پہ، انہوں نے اپنے ملٹری سیکٹری کو وہاں سے گھر بھجوا دیا، انہوں نے اپنے جو سارے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے تھے جنرل جنجوعہ صاحب ان کو بلانے کی زحمت نہیں کی، سب لوگوں کو کہا میں بس اکیلے ہی میں میری بیٹی اور مودی صاحب بیٹھ کے پاکستان کا فیصلہ کر دیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے یہاں آپ کے خیال میں اس سے کوئی سیکیورٹی بریچ ہوا تھا یا کوئی پروٹوکول کی وائلیشن کیا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں نواز شریف صاحب 100% نیک نیت ہوں گے، 100% ان کا میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ملک دشمنی کا کوئی اس میں عنصر شامل تھا، یہ طریقہ کار کا میرے خیال میں غلط ہے۔ مجھے آپ بتائیے آج مثال کے تو جس طرح کل جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس آپ بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں سارے، ہر بندہ اپنی اپنی رائے دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ تو پروفیشنل بھی ہے، آپ انپٹس لیں اور پھر جو ٹیم لیڈر ہے جو چیف ایگزیکٹو وہ فیصلہ کریں۔ کبھی میں آپ کو بتاؤں 10 جگہ ہوں گی جہاں پہ پرائم منسٹر نے اپنی مرضی کی ہے، انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں کرتے، اس طرح سے کرتے ہیں۔ پائلٹ چھوڑنے کا فیصلہ کس کا تھا، پرائم منسٹر کا یا آرمی چیف کا؟ نہیں یہ تو اکٹھا فیصلہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چل جائے گا، اس میں کافی اور بھی تھا ایشو اس میں فرینکلی، اور اپوزیشن نے بھی آپ نے دیکھا جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے ان کی بھی مرضی اور منشا اس کے اندر شامل تھی۔